السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اور غوث اعظم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن اس اکیلے حکمراں کی حکمرانی ہوگی۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات سرکار دو عالم امام الانبیاء شمس الضحیٰ والی بتہا سرچشمہ رشد و ہدا منبع مہر و وفا میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان اور شکر ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں دوبارہ اس بابرکت اور بامقصد مجلس میں جمع فرمایا ہے، ایک ایسا سفر جہاں پر شعور کا سفر کرتے ہیں، الفاظ کی تلاوت نہیں کرتے بلکہ اپنی زندگی کی ترتیب نو سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید ہمارے لیے ایک مذہبی وابستگی ہی نہیں بلکہ فکری رہنمائی، اخلاقی تعمیر اور روحانی بلیدگی کا بھی ذریعہ ہے۔ تو یہ مجلس ایک کلاس سے بڑھ کر ایک تربیتی ورکشاپ ہے۔ یہاں ہم معلومات جمع نہیں کرتے بلکہ اپنے باطن کی اصلاح کرتے ہیں، اور ہر پارے کا خلاصہ ہمیں ان چیزوں کی طرف لے کے اور متوجہ کرتا ہے کہ ہم اپنے رب کو کتنا پہچانتے ہیں، اپنے نفس کو کتنا قابو میں رکھتے ہیں، اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق کتنا وہ ڈالتے ہیں۔ یہ نشست دراصل تزکیہ فکر اور تعمیر کردار کا عمل ہے۔ تو قرآن ہمیں صرف یہ نہیں بتاتا کہ درست کیا ہے اور کیا غلط ہے، بلکہ سکھاتا ہے کہ درست پر کیسے قائم رہنا ہے، ہمیں ماضی کے واقعات سنا کر حال کی اصلاح اور مستقبل کی تیاری کرواتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ آج ہمارا پارہ نمبر وہ 21 ہے۔ اس پارے کے اندر 4 صورتیں وہ بیان ہوئی ہیں۔ پہلے سورۃ العنکبوت چلتی آ رہی ہے، وہ تو اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ سورۃ الروم ہے، سورۃ اللقمان ہے، سورۃ السجدہ ہے، اور سورۃ الاحزاب کا جو ابتدائی حصہ ہے۔ تو یہ 4 صورتیں اس حوالے سے سورۃ الروم یعنی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو اس وقت وہ دنیا کی 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ دنیا کے اندر 2 بڑی طاقتیں مانی جاتی تھیں، ایک روم تھی اور دوسری وہ ایران تھی۔ دونوں کے درمیان بڑی زور و شور سے جنگ بھی چل رہی تھی۔ تو رومی جو تھے وہ عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے، روم جو تھے وہ عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے، جبکہ ایرانی وہ آتش پرست تھے یعنی مشرک تھے۔ دونوں دنیا کی بڑی طاقتیں تھیں، تو اس اعتبار سے یہ عالمی جنگ تھی۔ اسی طرح کی ایک کشمکش وہ مکہ کے اندر مذہب کو ماننے والے مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان بھی چل رہی تھی۔ عالمی جنگ کے حوالے سے مشرکین مکہ وہ جذباتی طور پر مشرکین اور ایران کے ساتھ تھے، یعنی مشرکین جو ایران کے ساتھ تھے، اور مسلمان وہ طبی طور پر رومی عیسائیوں کے ساتھ تھے، روم کے اندر رہنے والے جو عیسائی ہیں ان کے ساتھ تھے۔ تو ان دونوں یعنی روم اور داخلی طور پر بھی عدم استحکام کا شکار تھا، یعنی جب یہ ایام جنگ کے تھے تو ان دنوں روم وہ داخلی طور پر بھی عدم استحکام کا شکار تھے، اور مسلسل وہ جنگ کرنے کی وجہ سے خزانہ بھی بالکل خالی ہو چکا تھا۔ اس لیے ایران کا جو پلڑا تھا وہ بھاری تھا، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً پورے روم پر بھی قبضہ کر لیا۔ رومی جو سلطنت کا دارالحکومت تک وہ محدود ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو پوری دنیا کی نظریں وہ اس جنگ پر لگی ہوئی تھی۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ روم ابھی گیا اور ابھی گیا، یعنی ابھی اس کو وہ ختم ہو جائے گا۔ تو روم کی کامیابی بلکہ بچاؤ کے بظاہر تو کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے کہ یہ وہ غالب آئیں گے۔ دن بدن ایرانی فوجوں کی وہ پیش قدمی وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ویسے مشرکین مکہ کے حوصلے بھی وہ بڑھ رہے تھے۔ تو مشرکین مکہ بھی بڑے خوش ہوتے تھے کہ ایران وہ فتح آہستہ آہستہ ہو رہا ہے۔ تو مسلمانوں کو وہ تانا بھی مارتے تھے کہ جس طرح ایران کے مشرک روم کے مذہب پسندوں کو شکست دے رہے ہیں نا، اسی طرح ہم بھی تمہیں شکست سے 2-4 کریں گے۔ ساتھ مسلمانوں کو تانے بھی دیتے تھے۔ دوسری طرف مسلمان جس کی حمایت کر رہے تھے، ان کی وہ پے در پے شکستوں سے وہ ان کے دل بھی شکستہ ہو رہے تھے۔ تو ایسے وقت میں یہ صورت نازل ہوتی ہے، اور اس نے دنیاوی اسباب کے برعکس اعلان کر دیا کہ 9 سال کے اندر اندر روم وہ ایران پر غالب آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے سالوں کے اندر اندر وہ روم
ان پر جو ہے ایران پر غالب آ جائے گا۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رومی جو ہے وہ مغلوب ہو گئے ہیں سب سے قریب زمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب بھی آئیں گے۔ چند سالوں میں سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اور اس دن مومن جو ہے وہ خوش ہوں گے جب جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ دن آئے گا تو وہ مومن جو ہیں وہ بھی خوش ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ دنیا کی زندگی میں سے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ لوگ جو ہیں وہ غافل ہیں۔ تو یعنی جو روم ہے اس کی جو ہے وہ فتح کے بظاہر تو کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے، اس لیے دنیا پرستوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ روم کیوں کر غالب آئے گا، کیسے غالب آئے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک ان کو خوشخبری دی۔ تو اس میں روم کے غلبے کے ساتھ ساتھ جو مکہ کے داخلی کشمکش کا اس کا بھی فیصلہ کر دیا گیا کہ اس وقت مسلمانوں کو بھی خوشی میسر آئے گی، یعنی مسلمان بھی اس وقت خوش ہوں گے اور اللہ کی مدد سے انہیں بھی مشرکین پر غلبہ یعنی نصیب ہوگا۔ تو ادھر وہ لوگ بھی خوش ہوں گے اور ادھر جو ہے مسلمانوں کو بھی جو ہے خوشی کی ایک جو ہے وہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ یہ دونوں پیش گوئیاں بیک وقت پوری ہوئیں۔ نبوت کے 13ویں سال جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اور مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے گئے اور انہیں جو ہے وہ ایک طرح سے سکون بھی میسر آ گیا، تو دوسری طرف روم کے جو ہرکل نے جو ہے وہ چرچ سے قرض لے کر جو ہے وہ زبردستی جنگ کی تیاری کی اور خاموشی اور رازداری سے یہ سارا کام جو ہے وہ سر انجام دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ ایرانیوں پر جو ہے وہ آ کر حملہ کر دیتے ہیں۔ تو جب ایران پر حملہ ہوتا ہے ان کے جو ہیں وہ حوصلے پست ہو گئے، کیونکہ اچانک جو ہے وہ حملہ کیا گیا اور ان کو خبر بھی نہ تھی کہ وہ ہم پر حملہ کر دیں گے۔ تو ان کے جو فوج تھی وہ یعنی ان کے قدم جو ہیں وہ لڑکھڑا جاتی ہیں اور ہر محاذ پر جو ہے ان کو شکست بھی ہوتی ہے۔ تو یہ وہی وقت تھا جب مسلمان بدر میں معرکے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ فتح عطا فرمائی تھی۔ تو قرآن مجید کی دونوں پیشگوئیاں جو ہے بیک وقت پوری ہوئیں، ایک طرف روم غالب آ گیا ہے، دوسری طرف جو ہے مسلمانوں نے بدر میں اہل مکہ کی جو ہے وہ کمر توڑ کر رکھ دی۔ تو تیسری طرف قرآن کی روحانی فتح تھی، یعنی اس نے ثابت کر دیا کہ قرآن کا کلام جو ہے وہ برحق ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ الف لام میم غلبت الروم کے متعلق فرمایا کہ غلبت و غالبت، رومی مغلوب ہو گئے اور پھر غالب آ گئے، اور فرمایا کہ مشرکین پسند کرتے تھے کہ اہل فارس جو ہے وہ رومیوں پر غالب آئیں، کیونکہ مشرکین اور اہل فارس ایران یعنی دونوں بت پرست تھے، جبکہ مسلمان جو تھے اور مسلمان وہ پسند کرتے تھے کہ رومی جو فارس ہیں وہ یعنی غالب آئیں۔ اسی طرح جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے فرمایا کہ اما انہم سیغلبون، سن لو کہ یقیناً جو یعنی رومی ہیں وہ غالب آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سال جو ہے وہ روم کو بھی فتح عطا فرمائی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے مسلمانوں کو بھی بدر کے مقام میں جو ہے وہ یعنی فتح نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے وہ فتح کے ساتھ جو ہے وہ سرفراز فرمایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اما انہم سیغلبون کہ سن لو یقیناً وہ رومی غالب آئیں گے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات مشرکین کو بتائی تو وہ کہنے لگے ہمارے اور اپنے درمیان ایک مدت مقرر کر لو، اگر تم غالب آ گئے تو تمہیں یہ کچھ ملے گا اور اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں یہ کچھ ملے گا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ 5 سال مدت مقرر کر لی مگر رومی غالب نہ آئے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اس کا ذکر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا، تو آپ نے فرمایا تم نے یہ مدت جو ہے وہ 10 سے کم کیوں مقرر نہ کی؟ یعنی ابو سعید نے فرمایا کہ البزو کا لفظ جو ہے وہ 10 سے کم تک ہوتا ہے۔ تو سیدنا عباس نے فرمایا کہ پھر بعد میں رومی غالب آ گئے۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے سنا کہ وہ رومی ان پر یعنی ایرانی بدر کے دن جو ہے وہ غالب آئے تھے، یعنی ایرانیوں پر جو ہے وہ بدر کے دن غالب آئے تھے۔ تو ایک اور حدیث میں ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے مشرکین سے شرط لگائی تھی کہ جو یہ جوئے کی شرط حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے
تو اس روایت میں ہے کہ ان کے ساتھ ابو بکر صدیق نے 6 سال کی مدت مقرر کی تھی، لیکن جب 7واں سال شروع ہوا تو رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے، تو اس پر مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کا 6 سال مقرر کرنا ان کی غلطی قرار دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فی بضع سنین کا لفظ فرمایا تھا جو 9 سال تک بولا جاتا ہے، اور اس وقت بہت سے لوگ جو ہیں مسلمان ہو چکے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق سے بضع ان کی جو تعین میں جو ہے وہ خطا ہو گئی تھی۔ تو جب امت کے سب سے افضل البشر بعد الانبیاء سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے، تو آج کے لوگوں سے بھی ہو سکتی ہے، آج کے اماموں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، جن کی تقلید میں لوگوں نے اسلام میں جو ہے وہ یعنی 4 طرح کے جو ہیں وہ فرقے وغیرہ بنا رکھے ہیں۔ تو جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر تو کیا بلکہ صحابی اور تابعی بھی نہیں ہے، اور جن کی بہت سی اجتہادی خطائیں بھی ہیں ان کے شاگردوں نے بھی بیان کی ہیں، اور ویسے بھی یعنی وہ جن غلطیوں کی اصلاح وحی کے ذریعے سے نہ ہو، اس لیے سب مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ امتیوں کے اقوال و آراء کو چھوڑ کر خالصتاً کتاب و سنت پر عمل کریں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور خطا سے غلطی سے بالکل پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ کی طرف جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے اسی کی آپ پیروی کرو، اور اس کے علاوہ اور جو باقی چیزیں ہیں ان کی پیروی نہ کرو، اور تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ سرداران قریش کو تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ روم کے غلبے کی خبر دینے کے بعد سرداران قریش کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبینات فما کان اللہ لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ اور کیا ہے وہ زمین میں چلیں پھریں، نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا ہے جو ان سے پہلے تھے، وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھے اور انہوں نے زمین کو پھاڑا اور اسے آباد کیا، اس سے زیادہ جو انہوں نے اسے آباد کیا، اور اس کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے۔ تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، وہ خود ہی جو ہے وہ اپنے آپ پر جو ہے وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ یہ دنیا جو ہے یہ تو دنیا جو ہے وہ مومنوں اور کافروں کے درمیان انجام میں فرق ہے، اور قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجرموں کو بالکل کھلم حتمی جو ہے وہ فرق ہو جائے گا، یعنی ان کو جہنم میں داخل کرے گا، جو اپنے ماننے والے مسلمان ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، ان کو اللہ جو ہے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ توحید ربوبیت اور یوم آخرت کے حوالے سے بھی عقلی جو ہے وہ دلائل دیے گئے ہیں کہ روم کی فتح کے ساتھ قرآن کی صداقت کی نشانی جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید اور یوم آخرت کے عقلی دلائل دیتے ہوئے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کی ہے، پھر اچانک تم بشر ہو گئے جو پھیل رہے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی سے جو ہیں وہ بیویاں پیدا کی ہیں، ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودہ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ اس نے جو ہے وہ تمہیں سے بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان کی طرف جا کر آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان دوستی اور مہربانی رکھ دی ہے، بے شک اس میں جو ہے ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتی ہیں۔ تو یہ سکون جو ہے اس سے مراد عورت کے نکاح سے ہی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاوند اور بیوی کے رشتے کو جو ہے وہ سکون کا رشتہ اور مودت کا رشتہ جو ہے وہ رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبت اور رحمت رکھ دی ہے، جس کی وجہ سے وہ تندرستی اور جوانی، بیماری، بڑھاپے میں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے رحیم و شفیق ثابت ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِلْعَالَمِينَ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کو پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا الگ الگ ہونا، بے شک اس میں جاننے والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانی ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی نشانیاں کا اور زیادہ بھی تذکرہ فرمائے ہیں، اور ساتھ جو ہے وہ غلام کی مثال بھی دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم
کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اس نے تمہارے لیے خود تمہیں میں سے ایک مثال بیان کیا کہ کیا تمہارے لیے ان غلاموں میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں کوئی بھی اس رزق میں شریک ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے؟ کیا تم اس میں برابر ہو؟ تو ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو۔ اس طرح ہم ان لوگوں کے لیے کھول کر آیات بیان کر جو ہیں یعنی بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ سمجھیں، ان کو پتہ چل جائے۔ یعنی کیا تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر دیکھنا پسند کرتے ہو؟ ان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ تو یقیناً آپ ایسا نہیں کرتے، تو پھر اللہ کی مخلوق کو اس کے برابر کیسے کر رہے ہو؟ کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی؟ اگر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہمارے غلام جو ہیں وہ ہمارے برابر آ جائیں، ہمارے سٹیٹس پر آ جائیں، تو تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے، تو تم مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے جو ہے مقابل کیوں کھڑا کرتی ہو؟ اللہ کے ذات کے ساتھ کیوں شرک کرتی ہو؟ ان کو یہ جو ہے وہ تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے اور سود لینے سے مال کم ہوتا ہے، اور جو کوئی سودی قرض اس لیے دیتے ہیں کہ لوگوں کے اموال جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے مال جو ہیں وہ بڑھ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتے، اور جو کچھ تم زکوٰۃ سے دیتے ہو اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہوئے، یعنی اللہ کی رضامندی کا ارادہ کرتے ہوئے، تو وہی لوگ کئی گنا جو ہیں وہ بڑھانے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ بیان دیتا ہے ان کو، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو زمین میں جو فساد مچا ہوا ہے وہ سب انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے، اور اس کا مقصد انسان کو اس کے گناہوں کی سزا دینا ہے تاکہ لوگ گناہوں سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور سمندر میں جو فساد زار ہو گیا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے ہاتھوں نے جو کمایا ہے، یعنی لوگوں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، تاکہ وہ انہیں اس کا کچھ مزہ چکھائے جو انہوں نے کیا ہے، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تو خشکی سے مراد میدان، پہاڑ، صحرا وغیرہ، اور سمندر سے مراد جزیرے، ساحلی شہر، ساحلی علاقے، اسی طرح جو ہے باہری جہاز اور کشتیاں وغیرہ۔ تو فساد سے مراد ہے ہر آفت، مصیبت، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، قحط سالی، بیماری، فصلوں کی تباہی، بدحالی، سیلاب اور زلزلے وغیرہ۔ اور یہ سب سے بڑا فتنہ فساد اور شرک ہے۔ جب سے لوگوں نے توحید و سنت کو چھوڑا ہے اس وقت سے زمین پر جو ہے ظلم و ستم جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو روم اور فارس کے جنگوں کی وجہ سے مشرکین مکہ کے ظلم و ستم اور چوری ڈکیٹی کی وجہ سے اس وقت مشرق وسطیٰ اور پورے عرب فتنہ فساد کی زد میں تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ حالات اس لیے پیدا فرمائے تاکہ لوگ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر جو ہیں وہ امن و سکون کی زندگی گزار سکیں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے۔ اسلام جو ہے اس میں جو ہے وہ امن ہے، سکون ہے، اس میں قتل و غارت، چوری ڈکیٹی، یہ وہ ظلم و ستم جو ہے سب جو ہے وہ حرام ہے۔ اس طرح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر جو ہے سورۃ اللقمان کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ تو سورۃ اللقمان جو ہے وہ مکہ کے درمیانے دور میں نازل ہوتی ہے۔ یہ سورت جو ہے وہ عرب کے ایک دانا اور عقل مند شخص لقمان کے نام پر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے حضرت لقمان حکیم، بعض کہتے ہیں نہیں اللہ کے بندے تھے، برکیف اللہ عالم، اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان کی وہ نصیحتیں بیان کی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی ان کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے سامنے قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور مکہ کے لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کا انکار کرنے کے باوجود اس کی جو ہے وہ تاثیر سے انکاری نہ تھے، تو جو کچھ لوگوں نے قرآن کی اس تاثیر کو ختم کرنے یا لوگوں کو اس سے جو ہے ہٹا کر دوسری طرف لگانے کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ گانا گانے والی لونڈیوں کا بندوبست کیا۔ یاد رکھیں کہ اس دور میں جو ہے وہ لونڈیاں گانا گاتی تھی، تو یہ معزز لوگوں کا پیشہ نہیں ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سنانے کہیں کھڑے ہوتے تو وہ اپنی وہ لونڈیاں وغیرہ لے کر جو ہے وہاں پہنچ جاتے، وہاں گانے لگ جاتے تاکہ لوگوں کی توجہ جو ہے قرآن سے ہٹائی جا سکے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا
کأن لم یسمعها کأن فی اذنیہ وقرن فبشرہ بعذاب علیم۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غافل کرنے والی بات خریدتے ہیں، یعنی لغو بات خریدتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے کے راہ سے جو ہے وہ گمراہ کرنے ہوئے مذاق بناتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتی ہیں، گویا انہوں نے سنی نہیں ہے، گویا ان کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے۔ تو ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو مفسر قرآن شیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا، اس کا ساز و سامان، آلات ساز و موسیقی اور ہر وہ چیز ہے جو انسان کو خیر اور اچھے کام سے جو ہے وہ غافل کر دے۔ اس میں قصے، کہانیاں، افسانے، ڈرامے، ناول اور جنسی اور سنسی جو خیز لٹریچر جو ہوتے ہیں، رسالے اور بے حیائی کے اخبارات، یہ سب ہی آ جاتے ہیں۔ اور جدید ترین ایجادات میں اسے یعنی ریڈیو، ٹی وی، فلمیں، موبائل اور انٹرنیٹ وغیرہ، یہ سارے جو ہیں اسی زمرے میں آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کئی لوگ ہوں گے جو ہے وہ شرمگاہ کو اور ریشم اور شراب اور باجوں کو حلال کر لیں گے، اور کئی لوگ یعنی ایک پہاڑ کے پہلو میں اتریں گے، ان کے چرواہے شام کو ان کے چرنے والے مویشی لایا کریں گے، اور ان کے پاس جب کوئی فقیر آئے گا اپنی ضرورت کے لیے تو وہ کہیں گے کہ کل لانا، تو رات ہی کو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب بھیجے گا اور پہاڑ ان پر جو ہے وہ گرا دے گا، اور کئی دوسروں کی شکلیں جو ہے وہ قیامت تک کے لیے یعنی خنزیر اور بندروں میں جو ہے تبدیل کر دے گا۔ حضرت لقمان حکیم نے جو ہے وہ حکمت اور دنائی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور اس حکمت سے مراد عقل مندی اور دنائی ہے، طب نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر لوگ سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جو حضرت لقمان حکیم کو دنائی عطا کی تھی۔ اللہ کا شکر کرو، اور جو شکر کرے تو وہ اپنے ہی لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، بہت تعریفوں والا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ شکر کرنے سے انسان کو اور نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور نعمتوں سے نوازوں گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو ان کی نصیحتوں کا تذکرہ جو ہے کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جب کہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا کہ اے میرے چھوٹے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والدین کے ساتھ احسان۔ اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کی نصیحتوں کے درمیان میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت بھی شامل کر دی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا ہے، اور اس کا دودھ چرانا 2 سال میں ہے۔ میرا شکر کرو، اپنے ماں باپ کا میری طرف آپ نے لوٹ کر آنا ہے۔ اگر وہ دونوں تجھ پر زور دیں کہ تم میری ذات کے ساتھ شرک کرو تو جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے ان کا کہنا نہیں ماننا، اور دنیا میں اچھی طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے وہ رہے، اور اس شخص کے راستے پر چل جو میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، اور میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کچھ کرتے رہی ہو ان کا جو ہے پورا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ تو دراصل اس دور میں مسلمان جو ہے وہ ہجرت حبشہ کی تیاری کر رہے تھے، ہجرت حبشہ کی، اور کافر لوگ اپنے بچوں کو سمجھا رہے تھے کہ تمہیں اپنے والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، وہ کہتے تھے کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ والدین کا فرما برداری کرنی ہے، اس نے سلوک کرنا ہے، تو آپ ہماری بات نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی ان کی اچھے کاموں میں ان کی بات ماننی ہے، اگر اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے کا وہ کہتے ہیں یا دین سے آپ کو روکتے ہیں تو پھر آپ نے ان کی جو ہے وہ بات نہیں ماننی۔ اور اسی طرح جو ہے ایک نصیحت یہ بھی انہوں نے فرمائی یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے چھوٹے بیٹے، بے شک کوئی چیز
اگر رائی کے دانے کے وزن کی بھی ہوگی نا، بس کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں، تو اسے اللہ تعالیٰ لے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اگر ذرہ بر بھی تو نے نیکی کی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی تمہیں اجر دے گا، اور اس طرح اگر کسی نے ذرہ بر گناہ کیا ہوگا اس کا بھی جو ہے اس کو بدلہ ملے گا۔ تو ایمان کے بعد بندے کے فرائض جو ہیں، لقمان نے ایمان کی عبادت کی تلقین فرمایا یا بنیا، یعنی ایمان کے بعد بندے کے فرائض بھی ہے نا، یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ فرمایا کہ میرے چھوٹے بیٹے، نماز کو قائم کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اور اس مصیبت پر صبر کرو جو تجھے پہنچے، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، یعنی پریشانی اور مصیبت میں صبر کرنا۔ اسی طرح جو ہے بد اخلاقی سے پرہیز، تو عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، اور بد اخلاقی سے جو ہے وہ پرہیز کرنا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ تو اس طرح جو ہے مکے والوں کے حوالے سے بتایا گیا کہ قرآن مجید کے عقلی اور عملی دلائل کے مقابلے میں مشرکین قریش کے پاس سوائے اس بات کے کہ وہ اپنے باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں کوئی دلیل نہیں تھی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ کیا تم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہاری خاطر ہی تو اس نے جو ہے مسخر کر دی ہے، اور تم اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں جو ہیں ان کو وہ بھی پوری کر دی ہیں تم پر۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے، بغیر کسی ہدایت کے، بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو وہ کہتی ہیں ہم اس کی پیروی کیوں کریں، ہم تو اس عمل پر یعنی راستے پہ چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور کیا اگرچہ شیطان انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف بلاتا ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے ہم اسی کی عبادت کریں گے جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا ہے، تو شیطان جو ہے ان کو عذاب کی طرف بلاتا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر صورت کی طرح اس صورت کے آخر میں بھی انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن والدہ، کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا اور نہ جو ہے وہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ اسی طرح جو ہے سورۃ السجدہ اس کا بھی تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ تو یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول اور روٹین ہوا کرتی تھی کہ ہر جمعے فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں جو ہے سورۃ الدہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج بھی کچھ مساجد ایسی ہیں الحمدللہ جو اسلاف کی ہیں، سلفی منہج کے لوگوں کی جو کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں، ان کی مساجد میں آج بھی اس حدیث پر عمل ہوتا ہے، اس سنت پر عمل ہوتا ہے کہ جمعے کے دن جو ہے فجر کی پہلی رکعت میں جو ہے وہ سورۃ السجدہ کی تلاوت کی جاتی ہے اور دوسری میں سورۃ الدہر کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور اس کی نعمتوں کے حوالے سے تذکرے کیے گئے ہیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ اور اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور یعنی دونوں کے درمیان کی ہر چیز کو جو ہے وہ 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتی نعمتیں اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور ساتھ فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ جس نے اچھا بنایا ہر چیز کو، اس نے پیدا کیا، انسان کی پیدائش تھوڑی سی مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے سے بنائی، پھر اسے درست کیا، اس میں اپنی ایک روح پھونکی اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تو تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیے اتنا شکر نہیں کرتے، بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اس طرح جو ہے مشرکین اور مومنوں کا تقابل جو ہے وہ بھی بیان ہوا ہے۔ سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کے اخلاقی حالت کا تذکرہ کیا تھا، اگلی سورۃ لقمان میں مسلمانوں کے کردار کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یعنی اس صورت میں دونوں کو تقابل کرتے ہوئے فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذین فسقوا
فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون۔ تو کیا وہ شخص جو مومن ہے اس کی طرح ہے جو نافرمان ہے؟ یعنی مومن اور جو نافرمان ہے وہ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے رہنے کے باغات ہے، مہمانی ہے اس کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ جو جنہوں نے نافرمانی کی ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی چاہیں گے کہ اس سے نکلیں اس کو دوبارہ جو ہے ان جہنم کے اندر لوٹایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کا عذاب چکھو جس سے تم جٹلایا کرتے تھے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ بعض اوقات انسان کے گناہ کی سزا اس کو آخرت میں نہیں ملتی بلکہ دنیا میں بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ۔ اور یقیناً ہم انہیں قریب ترین عذاب کا کچھ حصہ سب سے بڑے عذاب سے پہلے ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ وہ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی ہے پھر اس نے منہ موڑ لی ہے۔ یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ قرآن میں انتقام کا معنی جو ہے وہ ہلاکت اور تباہی، یعنی جو لوگ قرآن سے منہ موڑتے ہیں وہ مجرم ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ان سے جو ہے وہ ضرور انتقام لے گا۔ ساتھ جو ہے سورۃ الاحزاب کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ تو یہ مدنی صورت ہے، مدینہ میں 5 ہجری کی یہودیوں نے پورے عرب میں یعنی عرب قبائل میں ایک مہم چلائی تھی کہ سب مل کر مدینہ پر حملہ کریں اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں۔ تو تمام بڑے قبائل مسلمانوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے، انہوں نے یہود کی آواز پر لبئی کہا، سب نے مل کر مدینہ پر حملہ کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ایک جاسوسی سسٹم کے ذریعے اس حملے کی قبل جو ہے وہ وقت سے پہلے جو ہے وہ اطلاع مل جاتی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ پورے عرب کا مقابلہ کرنا مدینہ کے چند ہزار لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے، اس لیے ان سے لڑنے کی بجائے انہیں مدینہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے کوئی پلاننگ کی جائے۔ تو مدینہ کا جائزہ لیا گیا۔ ایک طرف بہت زیادہ باغات تھے تو دونوں طرف کی زمین جو ہے وہ پتھروں سے ڈھکی ہوئی تھی، تو ان 3 اطراف سے اتنے بڑے لشکر کا حملہ کرنا ممکن نہیں تھا، تو باقی صرف ایک طرف تھا جہاں سے حملہ ہو سکتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صاف زمین پر جو ہے وہ خندق کھدوائی، جسے یعنی غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ تو خندق کھدوائی یعنی زمین کے اندر جو ہے وہ ایک گہرائی کی شکل میں زمین کھودی جاتی ہے تاکہ وہ کافر جو ہیں وہ اس کو کراس نہ کر سکیں، یعنی نہر بنا دی کہ انسان گھوڑا بھی جو ہے وہ دوڑ کر اس کو کراس نہیں کر سکے گا۔ تو نہر نکلی، جو مٹی وغیرہ نکلی اس کو مسلمانوں نے اپنی طرف جمع کر لیا، یعنی اپنی سائڈ پر جمع کر لیا تاکہ وہ مسلمانوں کے لیے مورچے کا کام دے۔ تو مشرکین جو ہیں اسے یعنی اسے پھلانگ کر جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ نہیں کر سکیں گے، اس نہر جو کھودی گئی ہے زمین کے اندر گہرائی کی شکل میں۔ تو اب انہوں نے پروگرام بنایا کہ یہود کو ساتھ ملا کر انہیں بھی وہ مسلمانوں کے اندر جو ہے حملہ کریں، یعنی جو دشمن تھے مشرکین مکہ، انہوں نے یہودیوں کو بھی ساتھ ملایا اور ملا کے جو ہے وہ کہا کہ ایسا ہو کہ مسلمانوں پر حملہ کرے، اور یہود جو تھے وہ مدینہ کے اندر رہتے تھے، انہوں نے پلاننگ یہ بنائی کہ وہ ادھر سے مسلمانوں کے اندر رہ کے جو ہے وہ حملہ کر دیں گے۔ تو ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس موقع پر مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح عطا فرمائی، اور ان کی جو جتنی بھی مشرکین اور یہود کی پلاننگ تھی ان کو فیل کر دیا۔ تو منافقین کا کردار بھی جو ہے اس موقع پر اس جنگ میں جو ہے وہ عیاں ہو جاتا ہے، کیونکہ اس موقع پر جو ہے یہودیوں نے جنگ پر آمادہ کیا تھا، تو مسلمانوں کے حوصلے جو ہے پست کرنے میں انہوں نے بھرپور محنت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس صورت میں اس جنگ کے دوران منافقین کا جو کردار تھا ان کو بھی اس سے بھی جو ہے وہ پردہ جو ہے وہ ان کا فاش کر دیا۔ تو مشرکین کی فوج جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے واپسی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے غصے سمیت لٹا دیا، انہوں نے کوئی بلائی حاصل نہ کی، اللہ مومنوں کی لڑائی سے کافی ہو گیا، یعنی اللہ مومنوں کو لڑائی سے کافی ہو گیا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد قوت والا سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسی فتح عطا فرمائی۔ تو غزوہ جو بنو قریظہ ہے، جن یہود نے مشرکین کے ساز باز کر کے مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا نا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پلاننگ کے سبب وہ بھی ناکام رہی۔ تو جب مشرکین کا لشکر ناکام لوٹ گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کو غداری کا سبق سکھانے کا حکم جاری کر دیا،
تمام صحابہ کرام نے یعنی بجائے اس کے کہ تھکاوٹ ہوئی، یعنی ان کو تھکاوٹ تھی، اس کے باوجود جو ہے وہ ہتھیار اٹھائے اور بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ یہود جو ہے وہ مرعوب ہو گئے اور کہنے لگے ہم اس شرط پر ہتھیار ڈالنے پر تیار ہیں کہ ہمارا فیصلہ جو ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے، کیونکہ وہ پہلے ان کے قبیلے یعنی ان کے قبیلے سے تھے، تو وہ ہمارے حق میں بہتر ہی فیصلہ کریں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلیں ٹھیک ہے بھائی، آپ کا فیصلہ سعد بن معاذ جو کریں گے تو ہمیں منظور ہے۔ تو جب حضرت سعد بن معاذ کے پاس ان کو لایا جاتا ہے کہ ان کے درمیان جو ہے فیصلہ کریں، تو انہوں نے بڑے جو ہے وہ اچھے انداز میں اور جنگ کے تمام معاملات کو سامنے رکھے ہوئے بین الاقوامی جنگی اصولوں کے مطابق جو ہے فیصلہ کیا، اور ان کے فیصلے کو جو ہے وہ فریقین نے بھی قبول کیا۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ سیدنا معاذ نے فرمایا کہ ان کے تمام اموال جو ہیں جائیدادیں ہیں وہ ضبط کر لی جائیں، عورتوں کو جو ہے اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، اور تمام جو ان کے بڑے جوان یعنی جو مرد جنگ کرنے کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ مدینہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ یہود سے پاک ہو گیا۔ اسلامی معاشرت کے اصول بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس صورت میں ان حالات پر تبصرہ ہے، کیونکہ مشرکین کا مدینہ پر یہ آخری حملہ تھا۔ تو غزوہ احزاب کے موقع پر جب عرب کے قبائل ناکام ہو کر واپس پلٹ گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب ہم ان سے جنگ کریں گے، وہ ہم پر یعنی چڑھ کر نہ آ سکیں، بلکہ ہم ان پر جو ہے فوج کشی کریں گے۔ تو حقیقتاً ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد کوئی بھی دشمن جو ہے مدینہ پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرت کی اصلاح کے اصول بیان کیے ہیں، لیکن اگلے سپارے کے اندر تمام معاشرتی اصولوں کو جو ہے وہ یکجا کر کے بیان کیا گیا ہے، یعنی پارہ نمبر 22 میں۔ تو انشاءاللہ اس کو بھی کل دیکھیں گے۔ تو دیکھا جائے اگر آج کے پارے نے ہمیں یہ سمجھایا کہ ایمان صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ صبر، یقین اور کردار کا تقاضا کرتا ہے۔ سورۃ العنکبوت کے آخر میں اہل کتاب خصوصاً یہود و نصارہ کے بعض رویوں کی نشاندہی کرتے ہوئے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ دعوت دین جو ہے حکمت اور بہترین انداز سے دی جائے، اور اہل کتاب سے گفتگو بھی علم اور اخلاق کے ساتھ کی جائے۔ پھر سورۃ الروم میں تاریخ اور کائنات کے دلائل کے ذریعے اللہ کی قدرت کو واضح کیا گیا ہے۔ روم کی شکست اور پھر اس کی فتح کی پیش گوئی یہ بتائی گئی ہے کہ دنیا کے حالات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ اللہ دنوں کو جو ہے وہ لوگوں کے درمیان پھیر کے لاتی ہیں۔ اسی صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، مگر جب راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے تو وہ غفلت اختیار کر لیتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مومن کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے صرف مشکل میں نہیں ہے بلکہ ہر حال میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ مشکل وقت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا، جب مشکل دور ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بلا دیا، کہ مومن کا تعلق اللہ سے صرف مشکل میں نہیں بلکہ ہر حال میں ہونا چاہیے۔ اور سورۃ لقمان کے آغاز میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں بیان ہوئی ہیں، توحید کی تاکید، والدین کا احترام، نماز کا اہتمام، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، تکبر سے بچنا، یہ دراصل ایک مثالی اسلامی تربیت کا جامع نصاب ہے۔ تو گھر میں اولاد کی تربیت کو حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں کے مطابق تربیت دیں، دین کی دعوت میں حکمت، صبر اور حسن اخلاق کو اختیار کریں، خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھیں اور نعمتوں پر شکریہ ادا کریں، تکبر، غرور اور بے صبری سے بچیں کیونکہ یہ ایمان کو کمزور کرتی ہیں۔ گھر کو نماز، ذکر اور اخلاقی تربیت کا مرکز بنائیں۔ اس پارے کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ ایمان کی اصل قوت تربیت میں ہے۔ جب کہ عقیدہ درست ہو، اخلاق بلند ہو اور گھر کا ماحول دینی ہو تو فرد بھی سنورتا ہے، معاشرہ بھی سنورتا ہے۔ تو جس گھر میں نصیحت، نماز اور توحید زندہ ہو وہاں نسلیں بھی سنورتی ہیں اور معاشرہ بھی سنورتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ جو سنایا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ آج ہو سکتا ہے انشاءاللہ وہ پلاننگ بنائی ہے کہ رمضان کا آخری عشرے کے حوالے سے، یعنی آخری عشرے کے اعمال کون کون سے ہیں، نیکیوں کے کیا کیا جائے، اس کو کیسے اپنے لیے کارآمد بنایا جائے، اس حوالے سے کسی کا لیکچر رکھوائیں۔ تو ایک شیخ سے بات چل رہی ہے، شیخ تنویر صاحب حافظہ اللہ تعالی، جنہوں نے پہلے یعنی لیکچر دیا تھا ماہ شعبان کی جو اعمال ہیں اور رمضان کی آمد کے حوالے سے، تو انہی کا ٹائم جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ اگر انشاءاللہ اگر ان کا ٹائم ملتا ہے تو آج ظہر کے بعد انشاءاللہ ان کا لیکچر ہوگا۔ پھر بھی اگر لیکچر ہوا تو میں انشاءاللہ گروپ میں انفارم کر دوں گا، تو ہو سکتا ہے ظہر کے بعد انشاءاللہ ان کا لیکچر ہو۔ تو تمام سسٹر اگر ان کا لیکچر ہوا میں اطلاع دوں گا تو بر وقت جو ہے کلاس کو جوائن کرنا۔ جزاکم اللہ، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔